بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، محنت کی برکات سبق نمبر 1 ہے آپ کا خواجہ الطاف حسین حالی کی یہ نظم ہے، اور اس کے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکچر نمبر 1 میں شاعر کا تعارف اور نظم کا مرکزی خیال خلاصہ آپ لوگ کر چکے ہو، اور لیکچر نمبر 2 میں آپ کو بند نمبر 1 کی تشریح کی وضاحت کی گئی۔ آج میں لیکچر نمبر 3 میں آپ کو بند نمبر 2 کے حوالے سے بتاؤں گی کہ اس میں حالی نے کیا بات کی ہے۔ بہت ہم میں اور تم میں جوہر ہے مخفی، خبر کچھ نہ ہم کو نہ تم کو ہے جن کی، اگر جیتے جی کچھ نہ ان کی خبر لی، تو ہو جائیں گے مل کے مٹی میں مٹی۔ یہ جوہر ہے ہم میں امانت خدا کی، مبادہ تلف و ودیت خدا کی۔ تو بیٹا اس کے دیکھیں الفاظ معنی پہ غور کریں۔ جوہر خوبی کو کہتے ہیں، مخفی چھپی ہوئی بات اور خبر لینا جاننا، مٹی میں مٹی ہو جانا مل کے یعنی ختم ہو جانا، مبادہ کہیں تلف ہونا بھی ضائع ہو جانا، ودیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں عطا کی گئی ہوں اسی طرح سے سپردگی دے دینا۔ جب تشریح کی بات ہوتی ہے تو دوبارہ آپ بیٹا مولانا الطاف حسین حالی کے حوالے سے ہر بند میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے تھوڑا سا۔ مولانا الطاف حسین حالی ہندوستان میں اردو کے نامور شاعر اور نقاد گزرے ہیں۔ حالی کو اردو ادب کا پہلا مصلح اور محسن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حالی نے اردو ادب کو خیالی دنیا سے نکال کر حقیقت کے قریب لا کھڑا کیا۔ آپ اردو ادب کی تاریخ میں پہلے ادیب ہیں جو بڑے نثر نگار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے شاعر بھی ہیں۔ حالی کی شاعری کی زبان اس قدر سادہ ہے کہ وہ نثر سے مل گئی ہے۔ حالی نے غزل گوئی کی بجائے نظم کو ترجیح دی، اور نظم گوئی کا خاص مقصد قوم کو خواب غفلت سے جگانا تھا۔ 1879 میں سر سید کی فرمائش پر مثنوی مد و جزر اسلام لکھی، جو کہ مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ مسدس حالی کا براہ راست اور خاص موضوع تخلیق کا مقصد ہندوستانی مسلم معاشرے کی زوال پذیری، معاشی زبونحالی اور سیاسی ابتری تھی۔ مولانا حالی نے یہ مسدس لکھ کر تاریخ ادب و فن میں وہ مقام حاصل کیا جو بہت کم شخصیات کے حصے میں آتا ہے۔ اس بند میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی خصوصیات دے رکھی ہیں جو کہ چھپی ہوئی ہیں، اور کچھ خصوصیات ایسی ہیں جن کی انسان کو خبر ہی نہیں ہے۔ ان مخفی یعنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانے اور پہچانے۔ اگرچہ کامیابی کے لیے محنت اور جدوجہد ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے یہ لازم ہے کہ آدمی اپنی صلاحیتوں کو پہچانے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہر انسان میں صلاحیت تو موجود ہے، لیکن جب تک آپ اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا لیتے، صحیح انداز میں نشوونما نہیں کریں گے، اس سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ قول شاعر: کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔ بہت سے لوگوں کو اپنے اندر چھپی گراں قدر صلاحیتوں کا علم ہی نہیں ہوتا، اور ان کی یہ صلاحیتیں ان کے ساتھ ہی مٹی میں مل جاتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو حالات کے جبر یعنی ظلم، زیادتی یا ستم کے باعث اپنی صلاحیتوں کی نشوونما نہیں کرتے، یا پھر حوصلے کی کمی ان کے قدموں کو جکڑ لیتی ہے۔ اس طرح کامیابی کی دوڑ میں وہ سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس دھن کے لیے حالات یعنی اگر آپ کی لگن سچی ہے اور حالات کے جبر کو خاطر میں نہ لیکن اس کے برعکس دھن کے لیے اور حالات کے جبر کو خاطر میں نہ لانے والے رستے کی رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے ثابت قدمی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کی نشوونما کرتے کامیابی کی منزل کی طرف بڑھے چلے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اخلاقی قوت، دلیری، محنت، استقلال 4 ایسے ستون ہیں جس پر انسان کی عملی زندگی کی پوری عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ انسان میں صرف ایک صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ بیک وقت کئی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، لیکن یہ سب صلاحیتیں ایک سی نہیں ہوتی۔ ان میں سے کچھ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، کچھ ادنا درجے کی۔ اب یہ انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کی نشوونما کرے اور ان کو پروان چڑھائے، اور اگر ان کو وہ پروان نہیں چڑھائے گا تو یہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی مٹی میں مل جائیں گی اور مٹی ہو جائیں گی۔ بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری، محنت ایسا جادو ہے جس سے رہنا ہے پھلواری۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صلاحیت کا علم ہو جانے پر بھی اور اسے بھرپور ڈھنگ سے بروئے کار لانے کی راہ میں دشواریاں پیش آ سکتی ہیں، یعنی اس کو جب آپ استعمال میں لائیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن
ہمیں اپنے ارادے پر مضبوطی سے جمے رہنا چاہیے اور راستے کی دشواریوں سے گھبرائے بغیر آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے. جاپانی کہاوت ہے، اسے شکست دینا مشکل ہے جو کبھی حوصلہ نہ ہارے. کیونکہ دنیاوی مشکلات اور پریشانیاں انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس وقت تک جب تک انسان خود ان کے سامنے حوصلہ نہیں ہارتا. شیخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے، مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے. اب بقول شاعر، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسمیں قدیم ہے یہاں کی. چنانچہ ہمیں وہ جوہر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیت کر رکھے ہیں ان کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو جائیں. اب ہم بات نمبر 3 کی بات کرتے ہیں. نہیں سہل گر سید نہیں سہل گر سید کا ہاتھ آنا، تو لازم ہے گھوڑوں کو سرپٹ بگانا. نہ بیٹھو جو ہے بوجھ باری اٹھانا، ذرا تیز ہانکو جو ہے دور جانا. زمانہ اگر ہم سے زور آزما ہے تو وقت اے عزیزو یہی زور کا ہے. دیکھیں، سہل آسان اور گر اگر کے معنوں میں استعمال ہوا. سید یہ جانور کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شکار کو. لازم ضروری ہے، سرپٹ بہت تیزی سے بھاگنا یا بھگانا. اگر بوجھ بھاری ہے تو بوجھ آپ کا وزن، ٹھیک ہے. ہانکنا ہوتا ہے مویشیوں کو چلانا، تیز رفتار سے چلانا. اسی طریقے سے وقت اے عزیزو یہاں مخاطب کیا گیا ہے تو حرف ندا ہے، ساتھیوں کو مخاطب کیا گیا ہے تو یہ بھی آپ نے بتانا ہے جب آپ تشریح کریں گے، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ شعر بند نمبر 3 جو ہے اس کی بھی تشریح کرتے ہوئے آپ نے بتانا ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی ہندوستان میں اردو کے نامور شاعر و نقاد گزرے ہیں. حالی کو اردو ادب کا پہلا مصلح و محسن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حالی نے اردو ادب کو خیالی دنیا سے نکال کر حقیقت کے قریب لا کھڑا کیا. آپ اردو ادب کی تاریخ میں پہلے ادیب ہیں جو بڑے نثر نگار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے شاعر بھی ہیں. حالی کی شاعری کی زبان اس قدر سادہ ہے کہ وہ نثر سے مل گئی ہے. حالی نے غزل گوئی کی بجائے نظم کو ترجیح دی اور نظم گوئی کا خاص مقصد قوم کو خواب غفلت سے جگانا تھا. 1879 میں سر سید کی فرمائش پر مثنوی مد و جزر اسلام لکھی جو کہ مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی. مسدس حالی کا براہ راست اور خاص موضوع اور تخلیق کا مقصد ہندوستانی مسلم معاشرے کی زوال پذیری، معاشی زبونحالی اور سیاسی ابتری تھی. مولانا حالی نے یہ مسدس لکھ کر تاریخی ادب و فن میں وہ مقام حاصل کیا جو بہت کم شخصیات کے حصے میں آتا ہے. اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی زندگی کے حقائق پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ شکار کا ہاتھ میں آنا اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ شکاری جب شکار کا پیچھا کرتا ہے تو شکار اپنی جان بچانے کے لیے اور تیزی سے بھاگتا ہے. حالانکہ ان حالات میں شکاری کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اور تیز رفتاری سے گھوڑے کو بھگائے تاکہ شکار کہیں دور نہ جا پائے. اس شعر میں سید سے مراد منزل ہے اور گھوڑوں کا تیز رفتاری سے بھگانا کوشش اور جدوجہد کرنا ہے. یعنی انسان کو اپنی منزل کے حصول کے لیے لگاتار کوشش اور جدوجہد کرنی چاہیے اور انسان جتنی لگن سے منزل کے حصول کی طرف جستجو کرے گا منزل اتنی ہی قریب آتی چلی جائے گی. مشہور مقولہ ہے، ہمت مردہ مدد خدا، یعنی اللہ باہمت لوگوں کا ساتھ دیتا ہے. گویا یہ وہ لوگ ہیں جب وہ کسی کام کا تہیہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے. بقول شاعر، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسمیں قدیم ہے یہاں کی. چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچلے گئے ہیں. دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی بھاری بوجھ اٹھانا ہے تو پھر تم آرام سے نہ بیٹھو بلکہ اس بوجھ کو اٹھا کر منزل پر پہنچانے کی کوشش کرو. اگر تم نے کہیں دور جانا ہے تو اپنی سواری کو تیزی سے ہانکو تاکہ تم وقت پر اپنی منزل پر پہنچ سکو. دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی بھاری بوجھ اٹھانا ہے تو پھر تم آرام سے نہ بیٹھو بلکہ اس بوجھ کو اٹھا کر منزل پر پہنچانے کی کوشش کرو. اور اگر تم نے کہیں دور جانا ہے تو اپنی سواری کو تیزی سے ہانکو تاکہ تم وقت پر اپنی منزل پر پہنچ سکو. یہاں بھاری بوجھ اٹھانے سے مراد انسانی ذمہ داریاں ہیں جو مختلف قسم کی، جن میں کچھ اخلاقی معاشرتی ہوتی ہیں. کامیاب شخص وہی ہے جو ان ذمہ داریوں کی نوعیت کو سمجھے اور پھر ان کو احسن طریقے سے سر انجام دے.
ارشاد باری تعالیٰ ہے جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک اور بخشنے والا ہے۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ اگلے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی منزل پر پہنچنا ہے تو پھر ذرا تیز رفتاری سے چلو، اگر رک جاؤ گے تو زمانے سے پیچھے رہ جاؤ گے اور زمانہ تمہیں کچل کر آگے نکل جائے گا۔ منزل کتنی ہی دور اور مشکل کیوں نہ ہو، لیکن جب انسان مسلسل جدوجہد کرتا ہے تو اپنی منزل پا لیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کامیابی کی کنجی مسلسل کوشش اور ہمت ہے۔ چارلس جیمز کہتا ہے پختہ ارادہ کرنے سے آپ کو کام شروع کرنے میں مدد ملتی ہے، مسلسل کوشش کرتے رہنا آپ کو کام مکمل کرنے کی قابل بناتا ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ زمانہ اگر ہمارے ساتھ زور آزما ہے، یعنی ہمارے سامنے طاقت دکھا رہا ہے، تو یہی وقت ہے کہ تم اس کے سامنے اپنی طاقت استعمال کرو تاکہ تم منزل کو پا سکو۔ یعنی زمانہ اگر تمہاری مخالفت میں کھڑا ہے لیکن تم حق اور سچ پر ہو تو پھر زمانے سے نہ ڈرو، کیونکہ مسلسل کوشش سے ہی انسان اپنی منزل پا لیتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے، جو مسلسل کوشش کیے جاتے ہیں وہ اپنے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ محنت، ہمت، کوشش اور جدوجہد ہی کامیابی کی کنجی ہے، اور جو شخص محنت کو اپنا شعار بنا لیتا ہے وہی دنیا پر حکمرانی کرتا ہے۔ جو قومیں محنت و کوشش کو اپنا وتیرہ بناتی ہیں، حکمرانی اور بادشاہی کا تاج انہی کے سر پر ہوتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان جس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے کاہلی، سستی اور بے عملی کو اپنا شعار بنا رکھا تھا۔ اس موقع پر حالی کا یہ پیغام یقیناً قوم کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ہزار برگ گرے لاکھ آندیاں اٹھے، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ شکریہ۔ ہم اگلے لیکچر میں بند نمبر 4 اور 5 کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔